مسلک رضا حق کی ہے صدا، حشر تلک جاری رہے فیض رضا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب تم کلام اللہ پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ استعاذہ کے لغوی معنی پناہ مانگنے کے ہیں۔ استعاذہ کو تعوذ بھی کہتے ہیں۔ تعوذ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا جاتا ہے۔ تعوذ کہنے کی وجہ تو عربی کا قانون ہے، جب کسی جملہ کو مختصر کرنا ہو تو اس کو کسی فعل کے وزن پر لا کر پورے جملے کا معنی مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے حمدللہ سے الحمدللہ، حوقلہ سے لا حول ولا قوتہ، اور ہلہلہ سے لا الہ الا اللہ، اس سے پورے جملے کا معنی مراد لیا جاتا ہے۔ ابتدائے قرأت و اجتماع استعاذہ مطلوب ہے، لیکن مطلوب ہونے کے مرتبہ میں قرآ کا اختلاف ہے۔ اب قرآ کا اختلاف کیا ہے، وہ اختلاف میں آپ کو بتا دوں۔ جمہور کا مشہور قول یہ ہے کہ نماز میں یا غیر نماز میں تلاوت سے پیشتر تعوذ کا پڑھنا مندوب یعنی سنت ہے، لیکن حضرت عطا، حضرت سوری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہتے ہیں کہ تعوذ کا پڑھنا واجب ہے۔ اب واجب کہنے والوں میں قراء کی دو جماعتیں ہیں۔ قراء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ ہر ابتدائے قرأت میں تعوذ کا پڑھنا واجب ہے۔ قراء کی دوسری جماعت کہتی ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ تعوذ کا پڑھنا واجب ہے۔ حضرت سیرین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرف گئے ہیں، لیکن انہوں نے تعوذ کے پڑھنے کو واجب کہا ہے۔ اب جب انہوں نے اس کو واجب کہا ہے تو کسی بات کو ماننے کے لیے اس کی دلیل کا ہونا ضروری ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو قراء کی یہ جماعت اس کا جواب دیتی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ علامہ سیرین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو لفظ فاستعذ کہا ہے، فاستعذ یہ صیغہ امر ہے، اور صیغہ امر وجوب یعنی واجب ہونے کا فائدہ دیتا ہے۔ اس وجہ سے تعوذ کا پڑھنا ہمارے نزدیک جو ہے واجب ہے۔ لیکن قراء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ ہمارے نزدیک تعوذ کا پڑھنا سنت ہے۔ تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جب تمہارے نزدیک تعوذ کا پڑھنا سنت ہے، آپ نے قرأت حفص میں بھی پڑھا ہوگا، حضرت حفص علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ تعوذ کا پڑھنا سنت مستحبہ ہے، لیکن اس کی دلیل کیا ہے؟
یہ کہاں سے دلیل پکڑتے ہیں؟ تو قرہ کی دوسری جماعت کہتی ہے کہ ابو داؤد و ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے آخری حصہ میں سرکار بیدار ہوئے اور میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قرہ کی جماعت کہتی ہے کہ جب ہمارے سرکار نے تلاوت سے پیشتر تعوذ کو پڑھا، اب ہمارے لیے تعوذ کا پڑھنا سنت مستحبہ ہوا۔ لیکن قرہ کی ایک تیسری جماعت کہتی ہے کہ تعوذ کا پڑھنا ہمارے لیے واجب نہیں ہے۔ تو کیا اس کی دلیل کیا ہے؟ تو وہ اس کی دلیل دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے آخری حصہ میں سرکار بیدار ہوئے، میرے سرکار نے وضو کیا، اب میرے سرکار نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کو شروع سورہ سے آخر سورت تک جو ہے میں نے سرکار کو پڑھتے ہوئے دیکھا، لیکن میں نے نہ سرکار کو شروع میں تعوذ کو پڑھتے ہوئے دیکھا، نہ درمیان میں تعوذ کو پڑھتے ہوئے دیکھا، نہ آخر میں تعوذ کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب ہمارے سرکار نے تعوذ کو نہیں پڑھا تو ہمارے لیے تعوذ کا پڑھنا جو ہے ہمارے لیے واجب نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے اور بیان کروں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم لوگوں کے درمیان تھے، میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، یعنی سرکار پر قرآن نازل ہوا۔ انس فرماتے ہیں کہ سرکار نے اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، اس کے بعد میرے سرکار نے اپنے چہرے انور کو سرکار نے نیچا کیا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں انس، مجھ پر ابھی اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے اور مجھ پر ایک سورہ جو ہے نازل ہوئی۔ حضرت انس فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے قدموں پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، وہ سورہ کون سی ہے؟ انس فرماتے ہیں اب سرکار نے قرآن شریف کو پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ حضرت انس کہتے ہیں قسم خدا کی سرکار نے شروع میں نہ تعوذ کو پڑھا، نہ سرکار نے اخیر میں تعوذ کو پڑھا۔ اب قرہ کی جماعت کہتی ہے کہ جب حضرت انس کی یہ حدیث پاک موجود ہے تو ہمارے لیے تعوذ کا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ یہ تو قرہ کے اپنے اپنے قول ہیں کہ کوئی تعوذ کو جو ہے واجب بتاتا ہے، کوئی سنت بتاتا ہے تو کوئی مستحب بتاتا ہے، لیکن ہمیں جو ہے ہر حال میں تعوذ کو پڑھنا ہے۔ لیکن تعوذ کو جہرن پڑھا جائے یا سرگن پڑھا جائے، پہلے آپ جہرن اور سرگن کو سمجھ لیں۔ جہرن کا معنی ہوتا ہے بلند آواز سے پڑھنا اور سرگن کا معنی ہوتا ہے آہستہ سے پڑھنا۔ اب تعوذ کو کیسے پڑھا جائے؟ نماز کی حالت میں ائمہ اربعہ کی تفصیل یہ ہے، پہلے ائمہ اربعہ کو سمجھ لیں۔ ائمہ اربعہ کس سے کہتے ہیں؟ امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو انہیں ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے۔ اب ان کا کیا اختلاف ہے تعوذ کے بارے میں، آپ وہ بھی سن لیں۔ امام شافعی علیہ رحمہ کے اس میں دو قول ہیں۔ پہلا قول، امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ نہ جہرن نہ سرگن کسی کو کسی پر ترجیح حاصل نہیں ہے، یعنی دونوں طرح سے پڑھنا جائز ہے۔ لیکن آگے امام شافعی علیہ رحمہ دوسرے قول میں کہتے ہیں لیکن جہرن پڑھنا مسنون ہے،
یعنی زور سے پڑھنا تعوذ کو یہ مسنون ہے۔ امام اعظم امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا، ان دونوں کا مذہب ایک ہی ہے اس بارے میں۔ یہ دونوں کہتے ہیں کہ خارج تلاوت ہونے کی بنا پر تعوذ کا پڑھنا سرگن جو ہے وہ مسنون ہے، یعنی آہستہ سے نماز کی حالت میں تعوذ کا پڑھنا یہ مسنون ہے۔ یہ امام اعظم اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں۔ امام مالک علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ صرف قیام رمضان میں تعوذ کا سرگن پڑھنا مسنون ہے، یہ امام مالک کے نزدیک ہے۔ لیکن الفاظ استعاذہ کی دو قسمیں ہیں، ایک مختار، دوسری قسم غیر مختار۔ تو آپ پہلے مختار کو سمجھ لیں۔ مختار ان الفاظ کو کہتے ہیں جو کسی صحیح روایت سے ثابت ہوں۔ غیر مختار ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جو کسی صحیح روایت سے ثابت نہ ہوں لیکن قراء اور علماء کا اس پر اتفاق ہو۔ اب پہلے آپ مختار کی قسموں کو دیکھیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ بھی پڑھنا جائز ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی پڑھنا جائز ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، یہ بھی پڑھنا جائز ہے۔ ایک اثر منقطع میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی پڑھنا جائز ہے۔ اب غیر مختار کو دیکھ لیں۔ غیر مختار ان الفاظ کو کہتے ہیں جو کسی صحیح روایت سے ثابت نہ ہوں لیکن قراء اور علماء نے ان کو پڑھا ہو، جیسے اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودہ، یہ بھی پڑھنا جائز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، یہ بھی پڑھنا جائز ہے۔ اللہم اعصمنی من ابلیس و جنودہ، یہ بھی پڑھنا جائز ہے۔ لیکن مختار اور غیر مختار ان سب میں سب سے افضل وجہ کون سی ہے تعوذ کی پڑھنے کی، جس پر قراء کا بھی اتفاق ہو، جس پر علماء کا بھی اتفاق ہو، جس پر محدثین کا بھی اتفاق ہو، کسی کا اس میں اختلاف نہ ہو؟ تو علماء فرماتے ہیں وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی الفاظ ہیں۔ آخر مختار اور غیر مختار کے بھی الفاظ ہیں، ان کی بھی قسمیں ہیں، آخر یہ قسم سب سے افضل کیوں ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ تو میں آپ کو اس کی دلیل دوں۔ آپ نے قرآن شریف میں پڑھا ہوگا، اللہ پاک اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے قل اعوذ برب الناس، ایک جگہ اور میرا رب ارشاد فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق، یعنی جو اعوذ کا لفظ لیا گیا ہے وہ اس آیت کریمہ سے لیا گیا ہے۔ اب علماء آگے فرماتے ہیں، قراء آگے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ علماء کہتے ہیں جو باللہ من الشیطان الرجیم کو لیا گیا ہے تو وہ قرآن کی اس آیت کریمہ سے لیا گیا ہے۔ اب ان سب کو جب آپس میں ملایا گیا تو یہ ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب علماء کہتے ہیں کہ قرآن کو قرآن کی مشابہت ہونے کی وجہ سے سب سے افضل وجہ قراء کے نزدیک بس یہی ہے۔ لیکن علامہ شاطبی علیہ رحمہ
اپنی کتاب شاطبیہ کے اندر تحریر فرماتے ہیں۔ علامہ شاطبی علیہ الرحمہ کہتے ہیں اذا ما اردت تقرأ فاستعذ جہرم من الشیطان باللہ مسجلا۔ علامہ شاطبی علیہ الرحمہ کہتے ہیں اور جب تو تعوذ پڑھنے کا ارادہ کرے، یعنی جب تو کلام اللہ پڑھنے کا ارادہ کرے تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر۔ آگے علامہ شاطبی علیہ الرحمہ کہتے ہیں علامہ عطا فی النحل یسرا، کہتے ہیں ان لفظوں کے ساتھ جو سورہ نحل میں مختصر ہونے کی وجہ سے آسان ہیں۔ علامہ جزری علیہ الرحمہ اپنے وقت کے اتنے بڑے امام، اپنے وقت کے اتنے بڑے محدث ہیں۔ علامہ جزری علیہ الرحمہ اپنی کتاب طیبۃ النثر میں تحریر فرماتے ہیں۔ علامہ جزری علیہ الرحمہ کہتے ہیں وَقُلْ أَعُوذَ إِنْ أَرَدْتَ تَقْرَأَ كَالنَّحْلِ جَهْرٌ لِجَمِيعِ الْقُرَّى۔ علامہ جزری علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ جب تو قرآن شریف پڑھنے کا ارادہ کرے تو کل قرہ کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ، جیسا کہ سورہ نحل میں آیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یعنی پتہ چلا کہ سب سے تعوذ کا پڑھنا اس کا حکم اللہ نے بھی دیا ہے، ہمارے سرکار نے بھی اس کا حکم دیا ہے، اور علماء بھی اسی بات کو کہتے ہیں کہ جب تم قرآن شریف پڑھو تو پڑھنے سے پہلے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لو۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور سرکار کے پاس صحابہ ہیں۔ اتنے میں ایک نے جو ہے گالی دینا شروع کی۔ حضرت سلیمان بن سرد کہتے ہیں ہم سرکار کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اب اس کا چہرہ جو ہے غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسے کلمے کو جانتا ہوں اگر یہ ان کو پڑھ لے تو اللہ پاک سے شیطان کے مکر و فریب سے بچا دے گا۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے قدموں پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، یا رسول اللہ وہ الفاظ کون سے ہیں؟ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ الفاظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ہیں، اگر یہ شخص ان الفاظ کو پڑھ لے تو اللہ پاک سے شیطان کے مکر و فریب سے بچا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال قرأت علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقلت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کو تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوئے سنا۔ آگے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فقال لی قل یا ابن ام عبد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کو تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوئے بھی سنا۔ امام نافع علیہ الرحمہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں، جو قرات سبع کے امام ہیں، امام نافع علیہ الرحمہ کہتے ہیں روا نافع عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ کان یقول قبل القراءۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ امام نافع علیہ الرحمہ نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ حضرت جبیر فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کو تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوئے سنا۔
اس لیے مسلمانوں، اگر ہم کو شیطان کے مکر و فریب سے بچنا ہے، اگر شیطان کی چالاکیوں سے بچنا چاہتے ہو، تب تم جو ہے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کوئی ایسا عمل بتا دو جس سے اللہ تبارک و تعالی میرے علم میں، میرے رزق میں اللہ برکتیں عطا کر دے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، میں تجھ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، اگر تو اس پر عمل کر لے تو اللہ تبارک و تعالی تیری غریبی کو اور تیرے رزق میں اتنی برکتیں دے دے گا کہ ابو ہریرہ تو اس کا شمار بھی نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ عمل کون سا ہے؟ میرے سرکار فرماتے ہیں ابو ہریرہ، تو کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کر اللہ پاک اس کی برکت سے تجھے وہاں سے روزی دے دے گا جہاں سے تجھے امید بھی نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رات میں انسان کو ڈر لگے یا شیطان ان کے دلوں میں جو ہے وسوسے ڈالے، تو بزرگان دین فرماتے ہیں وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لے اور وہ 3 مرتبہ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اللہ پاک سے شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے گا۔ اللہ کے ایک ولی فرماتے ہیں کہ جس شخص کو رات کی تنہائی میں احتلام ہو جاتا ہو اور وہ اس مرض سے جو ہے وہ نہ بچ پاتا ہو، تو وہ سونے سے پہلے اپنی ناف کے اوپر شہادت کی انگلی رکھ لے اور وہ 3 مرتبہ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اللہ پاک اسے جو ہے اس رات شیطان کے مکر و فریب سے بچا دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔